بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں اکثریتی جماعت مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار شاہد خاقان عباسی کے مقابلے پہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک متفقہ امیدوار نہیں لا سکی اور اپوزیشن کے 3-4 امیدوار سامنے آئے ہیں۔ اب اپوزیشن ایک امیدوار پہ اتفاق کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی یہ تو اب کل پتہ چلے گا، لیکن دیکھ یہ رہے ہیں کہ جب سے پاناما کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تو جو اپوزیشن جماعتوں میں تھوڑے دن پہلے تک کچھ ہم آہنگی اور کہیں کہیں پہ دوستی کہیں پہ رومانس نظر آ رہا تھا وہ ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ۔ دوسرا آپ نے دیکھا کہ کل پاکستان تحریک انصاف نے عدالتی فیصلے پہ یوم تشکر منایا، لیکن اس یوم تشکر میں جو عمران خان صاحب نے اور کچھ دیگر رہنماؤں نے جو گفتگو کی اس سے لگ رہا ہے کہ اب ان کی نظر آنے والے انتخابات پہ ہے، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ پیپلز پارٹی کو ہدف تنقید بنایا بلکہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر پر بھی انتہائی سخت الفاظ میں تنقید کی۔ تو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی طرف سے ایک وضاحت بھی آ چکی ہے، اس وضاحت کے باوجود بہت سی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں سمیت پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تو یہ جو کنٹروورسی ہے اس کنٹروورسی کا فائدہ کس کو ہو سکتا ہے؟ ان معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طلال چودھری صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما۔ ہم نے آج دعوت دی ہے جناب کامران مرتضیٰ صاحب کو جو سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، پاکستان کے ممتاز قانون دان ہیں۔ کراچی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولا بخش چانڈیو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، اور ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کا جو تھوڑا سا ہمیں رومانس یا دوستی تھوڑے دن پہلے تک نظر آ رہی تھی وہ اتنی جلدی ختم کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن چانڈیو صاحب آپ کی اجازت سے یہ جو کنٹروورسی شروع ہوئی ہے بٹوین عمران خان اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب کے درمیان، اس پہ میں تھوڑی سی ابتدا میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اور اس میں آپ کی بھی رائے لوں گا۔ سب سے پہلے آپ ذرا سنیے کہ عمران خان صاحب نے کل جو جلسہ تھا اس میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے بارے میں کیا کہا۔ یہ ذلیل آدمی جو آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر، اس کو شرم نہیں آئی؟ میں آج آزاد کشمیر کے لوگوں آپ کو کہتا ہوں اس کے گھر کے باہر نکلو، ڈیمونسٹریشن کرو، سدھا قوم بناؤ، اس کو بتاؤ کہ تم ہمارے پرائم منسٹر ہو سکتے ہو جو کہ کرپٹ آدمی کے پیچھے اتنی بڑی بات کر دو جو اس نے بات کی کہ ہم، یعنی کیا بات کی اس ذلیل آدمی نے؟ 2 دفعہ ایک بہت ہی قابل اعتراض لفظ عمران خان صاحب نے استعمال کیا ہے، میں اس کو رپیٹ نہیں کر سکتا۔ تو اس کا آج راجہ فاروق حیدر صاحب نے جواب تو دیا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم ان سے بات کریں گے اس سارے معاملے پہ۔ وہ اس وقت کشمیر ہاؤس میں موجود ہیں۔ السلام علیکم راجہ فاروق حیدر صاحب۔ وعلیکم السلام جی۔ رائے صاحب، عمران خان صاحب نے آپ کے خلاف مظاہروں کی کال دی اور آزاد کشمیر کے لوگوں سے کہا کہ آپ کے گھر کے باہر مظاہرے وظاہرے کیے جائیں۔ کیا آج آپ کے خلاف کوئی مظاہرے ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں؟ میرے حق میں ہوا ہے مظفر آباد۔ اب جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں ان کے خلاف ان کی حق میں بھی ہوتے ہیں، ان کی مخالفت میں بھی ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا یہ میخانہ خانہ جہاں پگڑی اچھلتی رہتی ہے، لیکن یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے شاید رانگ نمبر ڈائل کیا ہے۔ گزشتہ الیکشن میں ان کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی آزاد کشمیر کو، 29 میں سے کلین سویپ ہوا۔ میں مظفر آباد جا رہا ہوں، انشاءاللہ عباس صاحب کا حلف ہو جائے تو میں انشاءاللہ ادھر اکیلا جاؤں گا مظفر آباد سے، کوئی آدمی میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کا آواز جیو کا نمائندہ ہو تو اس کو کہنا وہ کوریج بھی کر لے، اگر میرے ساتھ کوئی آدمی ہوگا۔ میں سن آف سائل ہوں، تو عرض میں آپ سے کرنا چاہتا، میں نے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ سچویشن ایسی تھی، میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ ہوا تھا، الفاظ کبھی آپ کی زبان بھی لڑکھڑا جاتی ہے۔ تو میں نے جو بات کی تھی میں نے کہا تھا میں اس پاکستان کی بات کرتا ہوں جو اس کا عمران خان صاحب کا پاکستان ہے، مجھے اس سے مجھے بالکل اختلاف۔ میں آج بھی کہتا ہوں یہ پاکستان میں نہیں مانتا جو وہ بنانا چاہتا۔ جو وہ کل 2 بچیاں میری بیٹیاں ہیں، بڑے اس کو آ کے یہ منگنی توڑ کر آ گئی ہے، تو میں نے آج بھی یہی کہا تھا کہ کل یہ خدا نخواستہ خبر آئے کہ یہ 2 بیٹیاں جو ہیں یہ رات کے اندھیرے میں ماں باپ سے چھپ کر گھر کی دہلیز پھلانگ کر بنی گالا پہنچ گئی۔ میں خٹک صاحب سے پوچھوں گا یہ بات، کیا آپ کا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا پختون معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے؟ یا اللہ اس پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو مضبوط کر۔ اس لیے میں کشمیری، میری بقا اس ملک پاکستان کے اندر ہے۔ پاکستان سیاسی طور پر مستحکم ہوگا، اقتصادی طور پر مضبوط ہوگا تو میرا وکیل پاکستان، میرا کوئی اور وکیل نہیں ہے اس ملک کے علاوہ، پاکستان کے علاوہ، وہ بہتر طور پر میرا مقدمہ لڑ سکے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس کی ماں سری نگر شہر کی رہنے، میں کشمیری زبان بولنے والا آدمی ہوں، جس کے باپ کے رشتہ دار ہیں بالکل LLC کے ساتھ، یہ اڑی کا جو علاقہ ہے یہ وہ
میرے سسرال کے بے شمار رشتہ دار اس طرف ہیں۔ اچھا صاحب ایک بات بتائیے، اگر آپ برا نہ منائیں، پہلے بھی پاکستان میں بہت سے جو وزرائے اعظم ہیں ان کی حکومتیں گئیں، اور ابھی چند سال پہلے پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی بھی حکومت گئی تھی، عدالت کے فیصلے کے ذریعے گئی تھی۔ اس وقت آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم تھا، اس نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ آپ نے اپنی سٹیٹمنٹ کی وضاحت کر دی ہے، لیکن ابھی بھی آپ کی گفتگو میں کافی ہمیں لگ رہا ہے کہ آپ کافی ڈسٹرب ہے، کافی تکلیف میں آپ۔ تو یہ عدالتیں پہلے بھی پاکستان کے وزرائے اعظم کو نکالتی رہی ہیں، پہلے کوئی آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اتنی تکلیف میں نہیں آیا، آپ اتنی تکلیف میں کیوں ہیں؟ میرا کشمیر النسل وزیر اعظم گیا ہے ادھر سے، مجھے اس کی تکلیف ہے، مطلب یہ میرا جو ریئیکشن ہے نیچرل ہے وہ، یعنی میں جس پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں، میرے لوگ برتے ہیں ایل او سی کے اوپر، یہ دیکھیں گے کہ وہ یہ بنایا جا رہا ہے، میں کوئی زبردستی تو مجھے کوئی نہیں رکھ سکتا پاکستان کے ساتھ، میں بائی کنوکشن پاکستانی ہوں، یہاں جو لوگ رہتے ہیں بائی ڈیفالٹ پاکستانی ہیں، ان کو 7 اگست کو قائد اعظم کی تقریر سنائی گئی ہے آپ آزاد ملک کی شہری ہیں، میں تو 70 سال سے کوشش کر رہا ہوں۔ بات یہ کہ ایک خبرستان ایجنسی نے یہ خبر دے دی، صبح مجھے بھی فون آیا کہ بھائی کیا ہو گیا، میں تو سو گیا تھا رات کو، جب میں نے پڑھا تو ایک خبر کی ایجنسی کا اس پر نام تھا اردو اخبار میں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جب میں نے نیوز اٹھایا تو اس میں نیچے ایجنسیز لکھا، ان کی اپنی رپورٹنگ نہیں تھی، باقی اخبار بھی تھے جنہوں نے اپنی رپورٹنگ کی، کسی نے یہ بات نہیں کی۔ تو یہ ساری بات ہے، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر رہا تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے بارے میں تو یہی کہتا ہوں، میں قوم کے سامنے جاؤں گا۔ مجھے فیض نے کہا تھا نا کہ یہ ہم ہی تھے جن کے لباس پر سر ریاض سیاہی لکھی گئی، یہی داغ سجا کے اب بس میں یار چلے گئے۔ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کے پاس جاؤں گا، کشمیر پاکستان ہے، پاکستان کشمیر ہے، پورا کشمیر پاکستان ہے، پورا پاکستان کشمیر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ فاروق حیدر کے اگر آج بھی آپ اس کو جس میں کانسٹیٹوئنسی میں کھڑا رہتا ہوں، اس کا ایک محاذ ہے پانڈو، جہاں لڑائی لڑی گئی تھی، جہاں میرے سسر نے لڑائی لڑی ہے، اس پہ میرا تعداد بھائی وہاں پر شہید ہوا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے میرے سسر نے خود کہا، وہ کپتان تھے، وہ ارریگولر تھا، وہ اس کا ظفر علی اس کا نام تھا، اس کا پیٹ چاک کیا گیا، اس کے اندر سے چیزیں نکال کر پھر وہ جو اس کا سیکر تو اس کو ہمارے گاؤں سلمیہ بھیجا گیا۔ کیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ، میرے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، مطلب ہے کہ یہ اس طرح کی گفتگو ہو کہ میں خدا نخواستہ میں نے کسی سے سرٹیفکیٹ نہیں لینا۔ عمران خان صاحب کو کیا پتہ ہے جی، ان کو پتہ ہے کہ جو قائد اعظم نے تقریر کی تھی، ذرا پوچھ لیں، اس کو یہ بھی پتہ ہے، اس کو کیا پتہ کشمیری کی کیا جدوجہد ہے۔ وہ آزاد کشمیر ہے، الیکشن کمپین میں ایک بار بھی انہوں نے کشمیر کے بارے میں بات نہیں کی، وہ اپنی جو سیاست تھی کہ اوئے میں پھینٹا لگا دوں گا، کسی نے ہماری ماؤں بہنوں کی طرف دیکھا وہی تقریر کر کے چلے۔ بہت بہت شکریہ، ہم نے آپ کا موقع لینا تھا۔ رائے صاحب نے ہمارے ساتھ بات کی، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے، وہ کہہ رہے تھے مجھے کسی سے حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ نہیں لینا۔ مولا بخش چانڈیو صاحب، آپ وزیر قانون بھی رہے ہیں اور آپ سینیٹر بھی رہے ہیں، صوبے میں بھی آپ نے کافی اہم ذمہ داریاں ادا کی ہیں، آپ سب سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال ہے بڑی نازک ہے، تو راجہ فاروق حیدر صاحب جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے ایک بات کی وضاحت کر دیا ہے، ایک نیوز ایجنسی کی خبر تھی، وہ خبر جو ہے وہ ایک اخبار نے نہیں اور بھی اخباروں نے شائع کی، اب اس پہ انہوں نے وضاحت کر دیا ہے، لیکن بہت سی اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ ان سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے کچھ لیڈروں نے بھی استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کے خیال میں کیا اس صورتحال میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کرنا چاہیے؟ نہیں، میرا خیال ہے ماضی میں ایسا ہوا ہے کہ آزاد کشمیر میں ایک پارٹی کی حکومت، سردار قیوم صاحب جیسے تھے، ایک پارٹی کی حکومت پاکستان میں، دوسری پارٹی کی پیپلز پارٹی کی کئی جماعتیں آتی رہی ہیں، لیکن اس انداز سے کبھی کشمیر انتہائی حساس معاملہ ہے، وہاں کے لیے اگر کوئی انتظام کرنا بھی پڑا ہے تو بھی اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا اثرات ہمارے خارجہ حوالے سے، دنیا کے حوالے سے، کشمیر پہ ہمارے موقف سے حوالے سے کیا بنے گا، وہ دیکھنا ضرور چاہیے۔ اب یہ تفصیل تو نہیں، لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی ذرا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جو انہوں نے کل گفتگو کی ہے، اگر وہ ساری کی وضاحت کر دی، میں نہیں کہتا، لیکن جو ساری کی ساری ان کی گفتگو ہے وہ معقول گفتگو نہیں ہے۔ میں خود پڑھ کے حیران ہو رہا تھا، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم اس انداز سے بات کرے گا، ایسے علیحدگی کے اشارات دے گا۔ ابھی بھی سائی نے بات کی، میں سن رہا تھا، ابھی بھی اس میں غصہ ہے، ابھی بھی وہ بات کر رہے تھے، ابھی بھی انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں۔
یہ باتیں ان کو زیب نہیں دیتی، مناسب نہیں ہے، اس کے اثرات پڑیں گے. یہ پھر کشمیر بنے گا پاکستان. میں مانتا ہوں کشمیر پاکستان ہے، پاکستان کا، لیکن فاروق صاحب کشمیر پاکستان ہے، پاکستان میاں صاحب نہیں ہے. پاکستان کوئی اور چیز ہے. کوئی ایک شخص میاں صاحب پاکستان نہیں ہو سکتا. اس کے اترنے کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو کہ اب کشمیر کا پاکستان اور آپ کا پاکستان چلا گیا. لیکن خان صاحب نے، میں نے ابھی آپ کے وہاں تقریر سنی ان کی، لیکن میاں خان صاحب کو بھی ذرا محتاط اب کیا ہوں گے مجھے نہیں پتا. ان کو کیا مل گیا ہے سپریم کورٹ کے کورٹ سے فیصلے سے کہ وہ سب کو گالیاں دینے پہ تلے ہوئے. یہ لب و لہجہ، یہ تکبر. ایک پھر اب دبا میاں صاحب کو تو تکبر نے جہاں بٹھایا وہ دیکھ لیا. خان صاحب آپ کی سیاسی عمر اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس انداز سے آپ تکبر کی زبان استعمال کریں، سینئر لوگوں کی توہین کریں. آپ کو بھی زیب نہیں دیتا. ہمیں محتاط رہنا چاہیے آزاد کشمیر اور گلگت کے حوالے سے. کئی معاملات ہیں جو بین الاقوامی فورم پر ہم اٹھاتے ہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے. کل سے کیا ہوا ہے مجھے نہیں پتا. میر صاحب ایک بات کروں اگر آپ اجازت دے تو. یہ خان صاحب کا جو موقف ہے نا عدالتی فیصلے پر، یہ فیصلہ اور یہ قائم رہا تو عدالتی فیصلہ مشکوک ہوتا چلا جائے گا، اعتراضات بڑھتے چلے جائیں گے. فیصلے پہ تنقید کرنے والا ابھی ایک میاں صاحب ہے، پھر پورا پاکستان کی تنقید کرے گا. خان صاحب کو بھی ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے. سیاست کرے آئے دیکھیں گے جو وہ کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا طلال چودھری صاحب، یہ جو اجلاس تھا کل، جو اجلاس تھا پرسوں جو اجلاس تھا پنجاب ہاؤس میں، اس میں راجہ فاروق حیدر صاحب بھی تھے اور گلگت بلتستان کے چیف منسٹر بھی تھے، اور پھر دونوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی. راجہ فاروق حیدر صاحب نے کلیئر کر دیا ہے، اور مجھے تو کم از کم نہیں نظر آیا کہ انہوں نے کوئی الحاق کے حوالے سے کوئی قابل اعتراض یا زومینی گفتگو کیا، لیکن اس کے باوجود ان کے لہجے میں تلخی ہے. ان سے زیادہ سخت باتیں تو حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے کی ہیں. انہوں نے تو فیصلے کو عدالتی بغاوت قرار دے دیا ہے. کیا یہ آپ کی مرکزی قیادت کی ہدایت تھی کہ یہ دونوں راجہ فاروق حیدر اور حفیظ الرحمان صاحب جا کے پریس کانفرنس کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو وہ جو میٹنگ تھی اس میں صرف پرائم منسٹر آف پاکستان یا اس سے پہلے جو ہمارے لیگل سائٹ کو دیکھتے ہیں، ہمارے سابق وزیر قانون اور دوسرے بیرسٹر صاحب وہ بولے ہیں. انہوں نے تمام پارلیمانی پارٹی کو تمام حقائق بتائے ہیں، فیصلے کی روشنی میں اس کو ایکسپلین کیا، اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے بات کی. جو پرائم منسٹر نے بات کی ہے وہی ہماری لائن ہے، اور اسی لائن وہ آپ سمجھیں کہ وہی مرکزی قیادت کی لائن ہے. تو بہت ساری جگہ لوگ اپنے خود سے، کیونکہ وہ بھی ایک ذمہ دار ہیں، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، اور ایک پارٹی کو وہ نمایاں لوگ ہیں، تو اپنے جذبات کا اظہار لوگ کرتے ہیں. لیکن ہر جگہ کہیں نہ کہیں کسی بات کو والے کو وہ جوڑ نہیں دینا چاہیے کہ وہ مرکزی قیادت کے اشارے پہ کر رہا ہے یا مرکزی قیادت کے کہنے پر کر رہا ہے. بہت ساری دفعہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ لوگ اپنے طور پر کرتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. اور مرکزی قیادت نے کبھی اداروں کے متعلق ایسی بات نہیں کہی، اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل ترین فیصلہ، وہ فیصلہ جس میں بے شمار تحفظات تھے، وہ فیصلہ اور اس فیصلے سے پہلے پروسیس میں بے شمار تحفظات تھے. پرائم منسٹر نواز شریف نے اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچایا، اپنی پارٹی کو بھی نقصان پایا، ہماری پارٹی کو سیاسی نقصان بھی ہوا، لیکن آئین کی پاسداری کے لیے عملی طور پر اس پروسیس کا بھی پورے کا حصہ رہے، اور اس کے بعد اس کا جو رزلٹ آیا اس کے سامنے بھی سرنگو کیا تاکہ سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو. اور ایک بات میں امیر صاحب کہنا چاہتا ہوں، میں لیٹ سے ہمارے اداروں کو اشارے کناروں میں لوگ بات کرتے ہیں کئی دفعہ، جو ہمارے بڑے ادارے ہیں اگر ہم ان کو نقصان پہنچائیں تو وہ بھی پاکستان کا نقصان ہے. وہ اگر وہ کمزور ہوں گے تو وہ بھی پاکستان کو کمزور. گزارش یہ دیکھیے، وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی ذات کا نقصان کیا لیکن پاکستان کے فیوچر کا نقصان نہیں کیا، پاکستان کے مستقبل کا نقصان نہیں کیا. اور میرا خیال ہے یہ باتیں کرنی، اور دوسری ہاں ہمارا حق ہے کہ فیصلے پر بات کریں اور ہم کر رہے ہیں، مگر ہم نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر کئی جگہ غلطی ہو جائے یا کسی وقت حقائق پورے معلوم نہ ہو اور کوئی فیصلہ ہو جائے، نظر ثانیہ پہلے بھی ہوتی قانونی طور پر، یہ نظر ثانیہ ہونی چاہیے. یہ تاریخ میں ایسی چیزیں نہیں رہنی چاہیے جو نظر ثانی پہ بات کرتے ہیں، نظر ثانی پہ بات کرتے ہیں. لیکن کامران مرزا صاحب، پہلے میں آپ کو سنواؤں گا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے
رشید رضوی صاحب جو ہیں ان سے پوچھا گیا کہ جو عمران خان صاحب نے راجہ فاروق حیدر کے بارے میں زبان استعمال کی، اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ سنیں رشید رضوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ قومی سطح کے کیا میں سمجھتا ہوں عام آدمی کو بھی ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے، اس لیے کہ ایک قوم کی پہچان یہی ہے کہ وہ جو ہے پولائٹ ہو، ڈیسنٹ ہو۔ یہ الفاظ صحیح نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں ان پارلیمنٹیرین ہے، یہ نہیں کہنے چاہیے تھے۔ اچھا، اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کامران مرزا صاحب، یہ تو رشید رضوی صاحب کی رائے تھی، راجہ فاروق حیدر صاحب نے وضاحت کر دی ہے کہ میں نے یہ بات نہیں کہی، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ یہ بات اخبار نے اپنے پاس سے نہیں لکھی، یہ دو نیوز ایجنسیز جو ہیں، دو نیوز ایجنسیز نے یہ رپورٹ کیا، اور صرف ایک اخبار نے نہیں، اور بھی اخباروں نے یہ شائع کیا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد نہ صرف یہ کہ راجہ فاروق حیدر صاحب کے خلاف ایک کمپین شروع ہو گئی ہے، اخبار کے خلاف بھی شروع ہو گئی ہے، مظاہرے بھی شروع ہو گئے ہیں، تو یہ جو غدار والا جو کھیل ہے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے کدھر لے کے جائے گا؟ یہ بہت خطرناک کھیل ہے، اور دیکھیے غدار خدا نخواستہ اس ملک میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میرا تعلق بلوچستان سے ہے، وہاں پہ بھی کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں، اور جب دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں، ان کا حق نہیں دیتے، تو پھر جب اگر وہ اس پہ احتجاج کرتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک بہت بڑا جو ہے نا، یا ان کے دوستوں کے پاس ایک یہ غدار والا جو ہے نا وہ نعرہ ہے کہ اس کو جو مزید کارنر کرنے کے لیے کہ وہ غدار ہے۔ ہم کیوں غدار ہیں؟ ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، ہم اس ملک کے لوگ ہیں، ہم کو اس ملک سے محبت ہے، اور اتنی محبت ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ محبت ہے جتنی ان کو ہے۔ تو جب وضاحت آ گئی ہے، فرض کر لیجئے اگر کوئی سلپ آف ٹنگ بھی تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا ہے، تو اس کو بلیو کرنا چاہیے، بات کو ختم کر دینا چاہیے، آگے چلیں۔ اچھا، اب مولا بخش چانڈیو صاحب، راجہ فاروق حیدر صاحب کی جو سلپ آف ٹنگ ہے اس کو انہوں نے کریکٹ کر دیا ہے، وضاحت کر دیا ہے، کہا ہے کہ میں نے عمران خان جس قسم کا پاکستان بنانا چاہتے ہیں میں نے اس کے حوالے سے بات کی تھی، میں نے قائد اعظم کے پاکستان کے بارے میں بات نہیں کی، بار بار انہوں نے کہہ دیا۔ لیکن خان صاحب نے آپ کی پارٹی کے بارے میں، نون لیگ کے کچھ رہنماؤں کے بارے میں، بہت سے لوگوں کے بارے میں بہت سی باتیں کی ہیں۔ آپ نے کچھ بات پہلے کر دیا، لیکن میں ذرا تھوڑا سا مزید آپ کی سمع خراشی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے کانوں پر خان صاحب کے یہ الفاظ گراں تو گزریں گے، لیکن چند لمحوں کے لیے ذرا برداشت کیجئے، سنیے ذرا کیا کہا انہوں نے۔ شہباز شریف آپ کو کہہ رہا ہوں، جتنے آپ کے ساتھ کرپٹ مافیا ہے، LNG عباسی، آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ بالکل نہ یہ سمجھیں کہ نواز شریف چلا گیا تو اب آپ کھائیں گے یہاں۔ آپ کے پیچھے آ رہا ہوں، اور آصف زرداری آپ کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ چانڈیو صاحب، آخر میں عمران خان صاحب نے کہا آصف زرداری آپ کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، میر صاحب خان صاحب کو بڑی جلدی ہے قوم سے خطاب کرنے کی، وہ قوم سے خطاب کر رہے ہیں جی، پوری قوم کو بولتے ہیں اٹھو، یوں کرو یوں کرو۔ کمال کے آدمی ہے، تصورات میں رہ رہے ہیں، یوٹوپیائی دنیا میں بیٹھے ہیں، سارا انقلاب آ گیا ہے، نیا پاکستان بن گیا ہے، پورا پاکستان خان صاحب کے پیچھے لگ گیا ہے، زبردست ہے ان کا انداز۔ لیکن میں ان کو کہتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا پیچھا کرتے کرتے، پاکستان پیپلز پارٹی کو تباہ کرنے کا خواب دیکھتے دیکھتے ضیاء ختم ہو گیا، ایوب خان گم ہو چکا، مشرف خان اس ملک سے چلا گیا، کیا بچا ہے؟ خان صاحب کو شوق ہے، آ جائے جی، خان صاحب بھی شوق پورا کر لے۔ لیکن میں حیران ہوں، اتنا تکبر، اتنی طاقت کا مظاہرہ، اتنا جاہ و جلال کس بات پر ہے؟ کیا آپ ثابت کرنا چاہتے ہو؟ جیسے میں نے پہلے کہہ دیا، کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ یہ آپ نے دیا ہے، کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اس فیصلے میں سازش ہے، کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آپ بتائیں۔ نہیں تو طلال میرا بچہ ہے، چھوٹا بھائی ہے میرا، جوان ہے بڑا، آج کہہ رہا ہے کہ بڑوں اداروں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، یہ اور اپنے طور پہ واہ، یہ بھی کمال کر رہے ہیں، آپ بھی کمال کر رہے ہیں۔ یہ اتنا عرصہ GIT کو، سپریم کورٹ کے ججوں کو جو کچھ بول رہے تھے اپنے طور پہ بول رہے تھے، میاں صاحب نے سنا ہی نہیں، میاں صاحب سنتے تو ان کو ڈانٹتے، یہ اپنے طور پہ کر رہے تھے۔ آج ان کو احساس ہو گیا ہے ان دو بڑے اداروں کو کچھ نہیں کہنا ہے جن کو عرصہ گالیاں دے رہے ہیں، لیکن ان کو جو ملنا تھا تکبر کا نتیجہ وہ تو ملا۔ خان صاحب اب آپ کا نمبر ہے، تکبر کیا کرتا ہے وہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ اچھا، یہ آپ کو کس طرح پتا ہے؟ قومی قیادت۔ اب چانڈیو صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، آپ کو کیسے پتا ہے کہ عمران خان کو تکبر لے ڈوبے گا؟ یہ اب آپ کو کیسے پتا چل گیا ہے؟
میں آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا جلدی اور تکبر کی بات آپ کو یاد نہیں ہے؟ ہاں وہ تو اور پھر میں مسلمان ہوں، مجھے پتا ہے آپ کے یہاں میں نے کہا تھا عمران خان صاحب کو جلدی ہے، میاں صاحب کو تکبر ہے، ان کا ٹکرا ہوگا، آپ کو یاد ہے؟ ہاں بالکل وہ ٹکرا ہوا۔ اب میں کہتا ہوں ایک مسلمان ہوں، مجھے پتا ہے ہمارے عقیدے کے مطابق تکبر کی زبان بندے کو اچھی نہیں لگتی، اللہ کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ تکبر کرے تو سمجھ میں آتا ہے وہ متکبر ہے۔ یہ کس بات پہ کرتے ہیں؟ انگلی پر، انگلی نہیں رہے گی، انگلی نیچے اوپر ہو جاتی ہے۔ قومی رہنما، قومی رہبر، ملکوں کے سربراہ انگلیوں کے اشارے پہ نہیں چلتے۔ آپ کی ابھی تک آنکھ انگلی میں لگی ہوئی ہے۔ یہ انگلی کا تصور چھوڑے، لوگوں میں اعتماد کرنا، ان میں اپنی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے انگلی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں ان کو کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی سے مقابلے کر، ہاں تنقید کریں، احتساب کی بات کریں، لیکن اس انداز سے اگر توہین والی گفتگو آپ نہیں چھوڑیں گے، نہیں، آپ نے اپوزیشن کا کھانا خراب کر دیا۔ ایک اپوزیشن متحد ہونے جا رہی تھی، منتشر اپوزیشن کیوں اچھی لگتی ہے؟ یہ تو پورا پاکستان کے بادشاہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اس اپوزیشن کو منتشر کر رہے ہیں، کس کا فائدہ ہوگا، کس کی فرمائش پہ یہ کر رہے ہیں۔ لیکن ان کو مقابلے کا شوق ہے آصف علی صاحب کی پیپلز پارٹی سے، آ جائیں جی، آپ بھی شوق پورا کر لیں، کرتے ہیں سیاسی مقابلہ نا، آپ بھی کریں، ہم بھی ہیں، ہم تو برسوں سے ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم نے تو سولیاں سجائی ہیں، ہم نے تو قید خانوں کو رونقیں دی ہیں۔ اور پھر آصف علی صاحب رہائی ایسے نہیں آئی، خیرات نہیں مانگی، اپیلیں نہیں ہم نے کی، آصف علی صاحب کو عدلیہ نے رہا کیا ہے، بڑے باوقار انداز سے آزاد ہوئے، بری ہوئے ہیں، انصاف ملا ہے انہیں۔ آپ کو مقابلہ کرنا ہے، آ جائیں سیاسی میدان میں، لیکن میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں یہ تکبر آپ کو لے ڈوبے گا، ضرور دیکھیے گا۔ اچھا، ایک مجھے وقفہ لینا ہے، اور وقفہ عبور کی نہیں بلکہ جو فیصلہ آیا ہے عدالت کا، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا جو تاحیات نااہلی ہے اس پہ اپیل کا رائٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید۔ طلال چودھری صاحب، ایک بات بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ عدالتی فیصلے کو قبول تو کیا گیا، تسلیم نہیں کیا گیا، اس پر تنقید کا حق آپ کو ہے، آپ اس پر ریویو پٹیشن بھی دائر کر سکتے ہیں، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں اس فیصلے کے بعد مری جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ وہ اگر یہاں اسلام آباد سے بائی روڈ لاہور جاتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا وہ کتنے پاپولر ہیں۔ ایک تو میر صاحب ان کی پاپولیرٹی جو ہے نا وہ بڑی دفعہ چیک ہوئی ہے، اور پاپولیرٹی کا ان کے پاس آزمانے کے بڑے طریقے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پاس بہت ساری پولیٹیکل آپشنز موجود ہیں، لیکن ابھی بہت ساری ایسے معاملات ہیں جس میں یہاں آپ کو پتہ ہے کہ بھی نہیں پورا یہ بھی ان کی ذمہ داری تھی، اور یقیناً وزیر اعظم نواز شریف ہی جس کو نومینیٹ کرتے اسی کو پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ اس کو آگے وزیر اعظم بناتے ہی، کیونکہ یہ اختیار جو ہے وہ قوم نے صرف نواز شریف کو دیا اس 5 سال کے لیے، ٹھیک ہے، کہ یہ وزیر اعظم کا اختیار جو ہے وہ وزیر اعظم کسے بنانا ہے، بلکہ خود ان کے لیے۔ تو نواز شریف صاحب آج بھی کنگ میکر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ نون لیگ جو ہے یہ ایک نظریے کا نام ہے، اور یہ صرف ایک آدمی کا نام نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اور میاں نواز شریف ہی اس کو اللہ کی مہربانی سے آگے لے کر چلیں گے، اور ابھی تو بہت سارے مراحل باقی ہیں۔ ابھی آپ نے تو ایک ایگزامپل پٹ کی ہے، یہ تو ایک ہے، اس سے بڑی بہت اور آپشنز ہیں، ابھی ہماری بڑی لیگل آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں۔ اچھا، وہ لیگل آپشن پہ میں نے اگر بات کرنی ہے، اگر آپ اجازت دیں، کامران مرتضیٰ صاحب، آپ کو ہم نے آج اس لیے دعوت دی کہ یہ ایک قانونی حلقوں میں بھی، سیاسی حلقوں میں بھی، میڈیا میں بھی یہ سوال زیر بحث ہے کہ نواز شریف صاحب کو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا ہے، یعنی کہ ان کو تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا ہے، تو اس میں اپیل کا حق ہے یا نہیں ہے؟ ایک کیس جو ہے سپریم کورٹ کا، وہ ایک بلوچستان اسمبلی کے ممبر تھے عبدالغفور لیڈی صاحب، اور ان کے وکیل آپ تھے، میں تھا، ان کو تاحیات نااہلی
کر دی گئی ان کی 62(1)(f) پہ. ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل اسی طرح. کیا آپ نے اس پہ ریویو پٹیشن فائل کی تھی؟ ریویو بھی فائل ہوا تھا اور ریویو بھی ڈسمس ہوا تھا. اچھا ریویو بھی ڈسمس ہو گیا؟ ریویو بھی ڈسمس ہوا تھا. اس وقت دو کیسز ہیں جو مطلب دو جو ڈیفرنٹ ویو ہیں. کیسز تو کئی ہوں گے. ایک تو غفور لیڈی والا کیس ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی لائف ٹائم اس میں ڈسکوالیفیکیشن ہے, پرپیچول ہے اس میں. اور دوسرا پھر ایک افتخار چیمہ والا, اسی طرح سے اس کا اومیشن تھا نامینیشن فارم میں اور اس کو بھی 62(1)(f) پہ وہ کیا, مگر اس کے بعد وہ دوبارہ الیکٹ ہو کے آ گئے اور اس کو پھر کسی نے چیلنج نہیں کیا. تو یہ کنٹراڈکشن نہیں آ گئی؟ یہ کنٹراڈکشن موجود ہے اس وقت. ایک تو یہ ہے, دوسرا ایک 5 ممبر بینچ جو ہے اس پہ بنا ہوا ہے. جمالی صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے جب تک ریٹائر نہیں ہوئے تھے. بڑا بینچ بنا ہوا ہے اور وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ پرپیچول ڈسکوالیفیکیشن آیا ٹھیک ہے یا غلط ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اخلاقی جرائم میں سزا کی صورت میں جو ہے نا وہ 5 سال ڈسکوالیفیکیشن ہے. نیب کے کیسز میں جن کو سزا ہوئی ہے اس کی ڈسکوالیفیکیشن 10 سال ہے. اور ایک یہ پتہ نہیں اومیشن ہے یا ڈس آنیسٹی ہے, اس میں بھی ابھی تک ایک پرابلم ہے. آیا کوئی فارم میں کوئی چیز مینشن نہ کرنا یہ اومیشن ہے یا ڈس آنیسٹی ہے, اس کو الگ الگ کرنا پڑے گا. تو اس کے اوپر جو ہے نا ڈسکوالیفیکیشن جو ہے نا وہ لائف ٹائم مطلب ویسے بھی زیادتی ہے. کس طرح؟ اچھا اب مولا بخش چانڈیو صاحب آپ وزیر قانون رہے ہیں, آپ سے میں یہ سوال کرتا ہوں. آپ نے سنا کہ ایک ایگزامپل ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, عبدالغفور لیڈی صاحب ایم پی اے تھے بلوچستان اسمبلی کے, افتخار چودھری صاحب اس بینچ میں شامل تھے, انہوں نے وہ ججمنٹ لکھی اور 62(1)(f) کے تحت تاحیات نااہل قرار دے دیا. اور ایک اور فیصلہ ہے افتخار چیمہ صاحب کا, وہ بھی ایم این اے تھے مسلم لیگ نون کے, اور ان کو بھی 62(1)(f) لگا کے نااہل قرار دیا گیا, لیکن وہ فوراً ہی کچھ دنوں کے بعد بائی الیکشن لڑ کے پھر ایم این اے بن گئے. تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ معاملہ جو ہے اس پر پارلیمنٹ کے ذریعے یا کسی پٹیشن کے ذریعے معاملہ طے ہونا چاہیے کہ تاحیات نااہلی جو ہے اس پہ اپیل کا حق ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے؟ میں جب اسلام آباد میں تھا بہت سارے قوانین اور فیصلوں پر سوچنے کا موقع ملتا, دوستوں کے ذریعے سے, کبھی دوستوں کی باتوں سے. بہت ساری چیزوں کو نئے سرے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم توجہ نہیں دیتے, وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوری سوسائٹی کو ہلا کے رکھ دیتے. کیسز کا اتنا لمبا عرصہ چلنا, لوگوں کو انصاف فوری طور پہ نہ ملنا, مایوسیوں کے بیٹھ جانا اور اپنی سزاؤں سے زیادہ پیشیوں کے دوران سزائیں کاٹ, بہت سارے معاملات ہیں. میں اس معاملے میں افتخار چودھری صاحب جس کا میں بڑا احترام کرتا تھا, میں ہمیشہ ان کو قصوروار کرتا ہوں کہ وہ بجائے کسی سیاست میں اپنے نام پیدا کرنے میں, نعرے لگوانے میں وقت نہ گزارتے, کوئی ایسی اصلاحات کروا جاتے عدالتی نظام میں, تو وہ بہت بڑا کارنامہ تھا. اس حوالے سے بھی میں سنتا رہا ہوں وکلا کے اور قانون دانوں کے بحث, وہ اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ ایک سیکشن کے تحت تو وہ سزا کو طے کی جائے کہ اتنا عرصہ نااہلی ہے, لیکن اگر دوسرے سیکشن کے تحت انہوں نے آرٹیکل کے تحت سزا دی ہے اور مدت نہیں بتائیں تو اس کا مطلب نکلتا ہے کہ تاحیات. لیکن اس پہ سوچنے کی بات ہے, غور کرنا چاہیے. میں ذاتی طور پہ کرپشن کے خلاف اور جرائم کے خلاف, چاہے وہ سیاستدان کیوں نہ ہو, ان پہ ضرور ایکشن ہونا چاہیے, فیصلہ آنا چاہیے, عدالتیں فیصلے دیں, لیکن ان کیسز کو بھی ذرا دیکھنا چاہیے. ایسا فیصلہ دے دینا تاحیات 25 سال تا 10-12 سال سزا ہوتی ہے, وہ بھی تاحیات ہوتی ہے. یہاں بھی ان معاملات کو دیکھنا چاہیے. باقی خاص مقصد کے تحت سیاست کو اور سیاستدانوں کو گالی بنا دینا ہے, عذاب میں ڈال دینا ہے اور لوگوں کو سیاست سے مایوس کرنا ہے, میں نہیں سمجھتا اس قسم کے فیصلے پاکستانی ریاست کے لیے کیا نتیجہ لائیں گے. جی ایک مجھے وقفہ اور لینا جی, اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے. یہ جو عمران خان صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب کے بھی وہ پیچھے آ رہے ہیں اور ان پہ کچھ انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ایک بہت ہی دلچسپ بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ پچھلے کچھ دنوں میں جس کسی کا نام بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے طور پہ سامنے آیا, اس کا کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اقامہ نکل آیا. کوئی اصلی تھا, کوئی اصلی نہیں تھا, کوئی ویلڈ تھا, کوئی انویلڈ تھا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر کچھ نئے اسکینڈل بھی جو ہیں, کچھ پرانے اسکینڈل جو لوگ بھول چکے تھے وہ بھی
آنے شروع ہو گئے. جیسے ہی مسلم لیگ نون نے اناؤنس کیا کہ شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے اور پھر ان کے عبوری دور کے بعد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے، تو شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی ایک اقامہ آ گیا اور ان کے بہت سے سکینڈلز کا بھی ذکر نکل آیا، اور عمران خان صاحب نے بھی ایل این جی کے حوالے سے ان کو ایک نیا نام دینے کی کوشش کی ہے. تو کچھ عرصہ پہلے ہم نے بھی شاہد خاقان عباسی صاحب سے اسی سکینڈل کے حوالے سے کچھ سوالات کیے تھے اپنے پروگرام میں. انہوں نے بہت لمبا جواب دیا تھا، لیکن ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جو سیف الرحمان صاحب کا تعلق ہے، اس پروکیورمنٹ سے سیف الرحمان صاحب کا کوئی تعلق نہیں. یہ کسی کاغذ پہ ان کا دستخط نہیں ہے. کسی دستخط کیا، ان کا کبھی ایک کاغذ ان کے قریب سے بھی نہیں گزرے. اس معاملے پہ وہ کبھی کسی سرکاری دفتر میں بھی نہیں گئے. ان کا کوئی تعلق، کوئی کام نہیں ہے. سرکاری دفتر میں آنا، نزدیک سے گزرنا بھی دور کی بات ہے. اچھا، اس لیے بالکل یہ ذہن سے کسی کے ذہن میں اس کی پرائس کیوں نہیں ابھی تک پتہ چلی؟ پرائس جب فائنل ہوگی تو پتہ چل جائے گی. میں یہی کہہ رہا ہوں، آج بھی نیگوشیشن جاری ہے. میرے بھائی جانا چاہتے ہیں، دوحہ کا ٹکٹ میں لے کر دوں گا، ویزا بھی لگا کر دوں گا، وہاں جائیں، اس نیگوشیشن شامل ہو جائیں. دوحہ جاتی ہے؟ ایئر بلو جاتی ہے دوحہ؟ ایئر بلو نہیں جاتی، میں پی اے کا ٹکٹ لے دوں گا. اچھا، یا قطر ایئر ویز کا ٹکٹ لے دوں گا. اچھا، اب یہ اس وقت تقریباً کافی سال، 1.5 سال ہو گیا ہے ساری گفتگو کو. تو طلال چودھری صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم بننے کے فوراً بعد اس معاملے کی وضاحت کرنی چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو وضاحت آلریڈی بھی اس کی ہو چکی ہے، اور یہاں پر عادت ہے کہ ایسے کاموں میں جان بوجھ کے روڑے اٹکائے جائیں کہ جس کے بعد لگے یہ کہ اگر یہ کام کمپلیٹ ہوگا، جیسے یہ ایل این جی والا منصوبہ تھا، تو اس کے بعد پاور کرائسس ختم ہوگا، وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو یا بجلی کی ہو، تو نون لیگ 2018 دوبارہ جیت جائے گی. تو کسی نہ کسی طرح سے اس کی ہرڈل ڈالنا ضروری ہے، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ لوئسٹ پرائس پہ ہوا. وہ متوقع نہیں تھا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو ریٹ جاپان کو یا اسی طرح امریکن جو ہے یا یورپین جو ہے ان کو نہیں ملتا، وہ ہمیں ملا. اور اس کے بعد یہ ایک تحقیقات اس کی نیب کی بھی ہوئی، اس کے بعد وہاں بھی کنکلوڈ ہوا. اور اس کے بعد بھی یہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے، یہ سب کے دنیا کے سامنے ہوگا. اور بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی، اور خصوصاً صرف ان کی نہیں، ہمارے تمام سینئر منسٹرز کی پچھلے 4 سال، یہ اسلام آباد کے گلی محلے میں تو کوئی چیز چھپی نہیں رہتی. یہاں تو میر صاحب رات کے اندھیرے میں بھی کوئی کرے تو اگلے دن سب کو پتا ہوتا ہے. پچھلی حکومتوں نے جو کیا وہ سب کو پتا تھا. نہیں، لیکن ان کے خلاف ایک شکایت نیب کو بھجوائی گئی تھی، نیب نے اس کی ابھی تک انکوائری مکمل نہیں کی. نہیں، دیکھیں، اس کی انکوائری ایک پوری مکمل ہو گئی تھی، اس کے بعد بھی کسی کا انکوائری کا شوق ہے تو انہوں نے تو آج بھی کہا ہے. اور میں صرف شاہد خاقان عباسی صاحب کے، کیونکہ ابھی وہ وزارت عظمیٰ میں کے امیدوار ہیں تو لوگوں کو بڑی بڑی باتیں آ گئیں. ذرا پنڈی شہر اور اسلام آباد سے وہ آج کے سیاست نہیں کر رہے، وہ تو کسی ان سے ریپوٹیشن تو پوچھے. اور صرف ان کی نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے. اور صرف میر صاحب ان کی نہیں، آج یہ نہیں کہ وہ ہمارے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ، اللہ کی مہربانی سے وزیر اعظم نواز شریف سے لے کر اس کی فرنٹ لائن میں بیٹھنے والے تمام لوگ، ہم پچھلے 4 سال میں آپ نے اسلام آباد میں بازار لگا ہوا نہیں دیکھا، یہاں حاجیوں کی جیبوں سے لے کر بڑے بڑے سکینڈل نہیں آئے. ابھی فی الحال صرف شاہد خاقان عباسی صاحب کی بات ہو رہی ہے اور ان کی ریپوٹیشن واقعی اچھی ہے. کامران صاحب، یہ جو 62(1)(f) کا شکار ہوئے ہیں نواز شریف صاحب، اب اور بھی کچھ کیس ہیں سپریم کورٹ میں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اگر 62(1)(f) جو ہے یہ برقرار رہا آئین میں، تو کیا اس کا نشانہ اور لوگ بھی بنیں گے؟ بالکل بنیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے 62(1)(f) انووک نہیں کیا تھا سپریم کورٹ نے ڈائریکٹلی. 184 میں کبھی اس سے پہلے میری یادداشت کے مطابق کبھی انووک نہیں ہوا. عبدالغفور لہری صاحب جو ہیں وہ نیچے سے روٹ ہو کے آئے تھے. اچھا، ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا. اور پھر میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتا دوں، ادھر سے اس کو لائف ٹائم ڈسکوالیفائی کر دیا، مگر جب کرمنل سائٹ پہ اس کا کیس گیا ہے اسی ایلیگیشن پہ، تو اس کو کورٹ نے ایکوٹ کر دیا اور وہ ایکوٹل مینٹین ہوئی ہے. اچھا میر صاحب، ایک بات میرا وقت میں ایک صرف دیکھیں میر صاحب، گزارش یہ ہے، پاکستان کا سب سے بڑا کرائم دہشت گردی ہے. فوجی عدالت سے بھی جو آدمی کنوکٹ ہوتا ہے اس کو بھی 2 اپیلوں کا حق ہے. منتخب وزیر اعظم کو ایک اپیل کا بھی حق نہ ہو. چانڈیو صاحب، کیا طلال چودھری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں؟ طلال صاحب کو میں دیکھتا آ رہا ہوں، بڑے عرصے سے ان کی دعویٰ یہی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی میں ان کو جھوٹا کہوں، لیکن جے آئی ٹی، اس سے پہلے سپریم کورٹ کے کیسز جو بولتے رہے ہیں ان میں ایک بھی بات درست نہیں نکلی. ابھی بھی اللہ کی مہربانی سے، اب جو کہتے ہیں اللہ کی مہربانی سے
میاں صاحب کا پورا خاندان نائل ہو چکا ہے. میاں صاحب کے پورے خاندان آپ کو لگتا ہے کہ جانیو صاحب 62(1)(f) کل کو پی ٹی آئی پہ لگے گی، پرسوں پیپلز پارٹی پہ بھی لگے گی؟ میں پھر کہتا ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نے کہا کہ تبدیلی لانے کی چیزوں کو ضروری ہے. بہت سارے چیزوں سے ہم متفق نہیں ہیں. میرے چیئرمین کی آپ نے 2 دن پہلے گفتگو سنی ہے، اور ہم اعلیٰ ذاتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم سیاسی مظاہرہ کرتے ہیں، ہم جمہوری دوستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ قسمتی سے چانڈیو صاحب، بہت بہت شکریہ. میرا وقت ختم ہو گیا، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. مجھے یہ گفتگو جو ہے وقت کی تنگی کے باعث جلدی ختم کرنی پڑ رہی ہے، ابھی گنجائش بہت موجود ہے، لیکن ایک بات چلتے چلتے میں ضرور آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں. 62(1)(f) جو ہے اس کو 18ویں ترمیم کے ذریعے ختم کرنے کی تجویز پیپلز پارٹی نے 2010 میں دی تھی، لیکن اس وقت نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ 62, 63 کی کسی ایک شق کی طرف بھی کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے. صرف آپ کو اتنا ہی بتانا تھا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.